میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دلائل میں ایک قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا وغیرہ، یعنی انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے، اور وجود رب تعالی، وجود خدا کہ ایسے دلائل جو کہ انسان میں پائے جاتے ہیں انہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت مبارکہ سنی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی معرفت سے متعلق چند دلائل انفس بیان ہوئے ہیں۔ معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں، پھر اسی کے ضمن میں انشاءاللہ الکریم جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئیں ان کی کچھ وضاحت پیش کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا فرمائے کہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے۔ اور ایک حدیث قدسی
میں یہاں تک ہے جسے بڑے بڑے علماء کرام اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ ہم رب تعالی کی پہچان حاصل کریں۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ معرفت حاصل کرنے کا حق ہے تو تم ضرور سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت الہی کی عظمت، کہ جس شخص کو اللہ پاک کے صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ لکھا گیا کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ اس کی دعا سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور آپ توبہ سے پہلے بہت مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا جب اللہ پاک کی طرف لو لگائی اور معرفت الہی ہوتی گئی تو آپ بہت عبادت گزار اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، تو رب کریم کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مینا شریف میں موجود تھے ایک پہاڑ پر، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے پہاڑ ساکن ہو گیا۔ تو یہ معرفت کا رتبہ کہ جسے اللہ پاک کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے بڑے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت جو ہے یہ ملتی کیسے ہے، کیسے ملتی ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ آخر اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی پہچان یہ ملتی کیسے ہے؟ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے اس معاملے میں بڑا تفصیل سے کلام فرمایا اور آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ پاک کی معرفت پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے، اللہ پاک کی معرفت صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ یعنی جس پر اللہ پاک کا فضل ہو جائے تو اس کو یہ معرفت، یہ پہچان یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی عقل سے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ملا کہ کسی نے چاند کو خدا مان لیا اور ناکام رہا، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کوئی درختوں کو اپنا رب ماننے لگا۔ تو غرض اللہ پاک کی پہچان نہ تو عقل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے، یہ پہچان جسے بھی ملتی ہے رب تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ جب بندے پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تب اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں نور معرفت اتر جاتا ہے۔ پھر بندے کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کے وجود اور اس کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گائے کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا، گائے چارہ کھا رہی تھی۔ اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی، بادل کی خوفناک گرج اور بجلی کی کڑک جب گائے کے کانوں میں پڑی تو گائے ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس مشرک پر اللہ کا فضل ہوا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جانور جو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈر رہی ہے یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اے بادلوں کے رب
کہہ کر اللہ پاک کو پکارنے لگا، اسی وقت اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص ہے، اسے جا کر کلمہ بھی پڑھائیں اور دین کی باتیں بھی سکھا دیجیے۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل کہ جب اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تو اس وقت معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی یہ جو معرفت ہے، یہ پہچان ہے، یہ حاصل کیسے کریں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت حال نصیب ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بندہ جب اپنی میں کو ختم کرتا ہے تب اللہ پاک کا فضل نصیب ہوتا ہے، اور جب فضل نصیب ہوتا ہے تو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا جو اس گفتگو ہوئی اسٹارٹ میں کہ اللہ پاک ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے وجود میں موجود ہیں کہ جب تک ہمارے اندر میں ہے، انا ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، ہم ان دلائل کو دیکھ نہیں سکتے، ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی انا اور خود پسندی کو مٹائیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ذرے ذرے میں نظر آئیں گے، ذرے ذرے میں نظر آئیں گے۔ اور پھر اب اس ضمن میں آئیے جو آیت مبارکہ ہم نے بیان کی ہیں اس حوالے سے علماء نے کیا لکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ یہ تعجب دلانے کا سوال ہے، یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آخر تم رب تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ انسان کی 5 حالتوں کا اس میں بیان ہے کہ ان میں ہر حالت میں اللہ پاک کے وجود کے مستقل دلیل ہے۔ فرمایا گیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ حالانکہ تم مردہ تھے۔ تو یہ ہماری پہلی حالت، یہ ہماری پہلی حالت جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور اس بارے میں سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا جب وہ کوئی ذکر کے قابل چیز ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، یہ تکبر کی کاٹ ہے، ہماری انا اور ہماری میں کی کاٹ ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخر تم رب تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس قادر و قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو، اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہو، حالانکہ تم تو کوئی چیز نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اپنی اس حالت پر غور کرو، کسی کے خیال میں تمہارا تصور تک نہیں تھا، اسی کے کوئی ہے جس نے تمہیں وجود دے دیا ہے۔ کیا اب تمہیں لائق ہے کہ تم تکبر کرو، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی عقل، اپنے علم کے بھروسے پر رب کائنات کی قدرت کا انکار کرنے لگو؟ کیا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اللہ پاک کے احکام و فرامین کو اپنی عقل پر تولنے بیٹھو؟ نہیں، تم تو کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا، لہذا اپنا سر اس کے حضور جھکا، عاجزی انکساری کا پیکر بن کر دل کی گہرائیوں سے پکار سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب پاک ہے، بلندیوں والا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب تعالیٰ کی شانیں ہیں، اور یہ بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ جب کسی کے اندر میں اور تکبر دیکھا نا، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ بڑا شاہانہ جناب وہ کپڑے پہنا ہوا ہے، ہوتا نہیں کسی کے پاس مال آ جائے تو بڑا کر و فر ہوتا ہے، اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے اس کا۔
کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، ہاتھ نہیں ملاتا، دیکھتا نہیں ہے، بھاؤ نہیں پوچھتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے. تو جب اس شخص کو دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر اسے فرمایا کہ جس کا اسٹارٹ ایک ناپاک قطرہ ہو، جس کا انجام سڑا ہوا مردار ہو، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں گند ہے، تو کیا اس کو اس لائق ہے کہ وہ اتنا تکبر کرے؟ فوراً وہ سیدھا ہو گیا، سمجھا دیا اس کو سمجھا دیا کہ اپنی اوقات دیکھ، تو تھا کون؟ تو ایک ناپاک قطرہ تھا. تیرے مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی تجھے نہیں رکھے گا، تو سڑا ہوا مردار ہو جائے گا. فوراً گھر میں آوازیں آئیں گی، نکالو نکالو. ہوتا ہی کسی کو دیکھا ہے کہ کتنی محبت کرتا اپنے والد سے، اگر والد کا انتقال ہو جائے تو کہیں نہیں جناب میرے والد صاحب کو دفناؤں گا نہیں، میں گھر میں رکھوں گا. دیکھا ہے کبھی؟ کتنی ہی چہیتی اولاد ہو، دیکھا ہے کسی کو کہ وہ اپنے اولاد کو نہیں میں دفناؤں گا نہیں، میں اس کو رکھوں گا؟ نہ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے. اور پھر علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اتنی لذیذ غذائیں کھاتا ہے، تو اتنی لذیذ غذائیں کھاتے ہیں. کیسی کیسی غذائیں کھاتے ہیں؟ کیسی بریانی مہک رہی ہے، اور وہ جناب کوئی سموسہ للچا ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی سب کچھ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، کچھ ٹائم ہمارے پیٹ میں رہتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کس کیفیت میں باہر نکلتا ہے؟ اس بدبو کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. سمجھاتے ہوئے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ انسان کی حیثیت ہے. تو جب انسان تیری یہ اوقات ہے، تو ہے یہ، تو پھر کیا ہے؟ رب تعالی کے حضور جھک، عاجزی انکساری کا پیکر بن، اور دل کی گہرائیوں سے پکار سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بلند عظمت والا رب. تو یہ انسان اگر یہ انداز اختیار کرے گا تو رب تعالی کی پہچان کی طرف آگے بڑھے گا. تو یہ پہلی حالت تھی. اور دوسری حالت کا بیان کیا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں پیدا کیا. یہ خدا کی شانیں ہیں کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں جاندار بنایا. ایک پانی کے قطرے کو جیتا جاگتا عقل و شکل والا طاقت و قوت والا انسان بنا دیا. کیسا انسان بنایا؟ سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ رب تعالی جیسی چاہے صورت بنا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ وہی ہے رب. اللہ کہیں، اللہ وہی رب ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اگر ہماری ناک ہمارے ماتھے پر ہوتی تو، ہمارے کان گردن کے پیچھے ہوتے تو، آنکھیں کندھوں پہ ہوتی تو، پسلی کی جگہ پر گھٹنا اور گھٹنے کی جگہ پہ پسلی ہوتی تو، سوچے کتنے بدصورت نظر آتے ہیں. کیا کوئی ہے جو اس پر اعتراض کر سکتا؟ ہوتے ہیں نا بعض بچے سے ایب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں، ایب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں نا، کہ حیرت ہوتی کہ کیسا پیدا ہو گیا. لیکن جو ہم پیدا ہو گئے، ہمیں تو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا نا. اور رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں. آپ یہ ہاتھ کبھی بڑھا کے دیکھیے گا، یہ ہاتھ ناپیں گے نا، یہ ہاتھ آپ کو ایک سے کوئی آگے پیچھے نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہاتھ بڑا ہوا ایک ہاتھ چھوٹا ہے. اگر ایک ہاتھ چھوٹا بڑا ہو تو کبھی انگلیوں پہ غور کریں. یہ انگلیاں، یہ انگوٹھے کی جگہ یہ چھوٹی انگلی ہوتی، انگوٹھا ادھر ہوتا، سارا ڈس بیلنس ہوتا. آپ قد دیکھیں، سیدھے کھڑے ہو تو آپ کا قد ڈس بیلنس نہیں ہوگا. اگر ایک پاؤں بڑا ہے ایک پاؤں چھوٹا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ جب دانت کی طرف غور کریں، دانت کا سسٹم کیسا ہے کہ پہلے ہم چیز کو کاٹتے ہیں پھر چباتے ہیں. یہ دانت دھاری دار دانت آگے ہے، داڑھ پیچھے ہے. اگر داڑھ آگے اور دھاری دار دانت پیچھے ہوتے تو غور، بندہ جب یہ غور کرتا ہے تو پھر ہی کہتا ہے نا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ
جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے کہ رب تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا ہے۔ یعنی یہ تو مختصر سا وقت ہے جس میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر یہ کتابوں میں یہ باتیں پڑھیں، اب رب تعالیٰ کی رحمت پہ غوطے لگائے گا بندہ، یہ اس کی پہچان اس کو حاصل ہوگی۔ جب بندہ اس پہچان کی طرف آگے بڑھتا جائے گا تو یہ رب کی پہچان اس کے درجے کو بلند کرتی ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، مٹی کے اس بندے کو کتنا خوبصورت حسین و جمیل بنایا ہے۔ آنکھیں دیکھیں کیسی خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئی، کان کیسی کاریگری کے ساتھ لگائے گئے، ہاتھ دیکھیے، سر دیکھیے، ناک دیکھیے، وہی ہماری شکل و صورت جسے آئینے میں دیکھ کر لوگ خود پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ارے پوچھو اپنے آپ سے یہ شکل و صورت کس نے عطا فرمائی؟ کہنا پڑے گا اللہ۔ اور جب یہ ساری قدرت کا نظارہ بندہ کرتا ہے تو کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے جس کو رب تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی آج اگر وہ خود سے کچھ حیثیت بن جاتا ہے، 10 20 50 100 آدمی اگر اس کے ملازم ہو جاتے ہیں، کیا اس سیٹ کو تصور ہوتا ہے کہ اس ملازم اس کے کہے کے بغیر کچھ کام کرے؟ آپ بتائیں، آپ اور ہم کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں یا نوکر رکھتے ہیں؟ آپ سوچیں جس کے ہم اور آپ اگر نوکری کرتے ہیں تو کیا تصور ہے کہ سیٹ صاحب 9 بجے بلائیں ہم 10 بجے جائیں؟ سیٹ صاحب کہیں یہ کام کرو ہم دوسرا کام کریں؟ نہیں، ورنہ تو یہ نوکری سے نکال دے گا۔ چند ہزار روپے ہمیں دیتا ہے، ہم سے کام پورے کراتا ہے، اور ہم بھی فخریہ نعرہ لگاتے کہ جناب میں ہوں اپنے فیکٹری کا مین بندہ، جی ہاں مجھے ایوارڈ ملا ہے، پورے سال میں نے ایک چھٹی نہیں کی ہے، میں ایسا پنکچل رہا ہوں کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ یہ تو بڑا زبردست ہمارے یہاں ٹائم کا پابند آدمی گزرا ہے، اس سے 1 منٹ بھی چھٹی نہیں کی۔ لیکن اے بندے، یہ چند ہزار روپے لے کر تو کام پورا کر رہا ہے، لیکن جس رب نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس رب کی بارگاہ میں تو سجدہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتا ہے۔ اس نے نمازوں کا حکم دیا تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نے روزے کا حکم دیا تو روزے نہیں رکھتا ہے، اس نے حج کرنے کا حکم دیا تیرے پاس استطاعت ہے تو حج نہیں کرتا ہے، اس نے تجھے مال دیا، اس مال پر زکوٰۃ دینے کا اسی رب نے حکم دیا تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت نہیں کرتا ہے، حلال اور حرام کو تو مطلب اس کی طرف دھیان نہیں رکھتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے تو، جس رب نے تجھے یہ ساری برکتیں عطا فرمائیں؟ اور پھر پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کبھی غور کریں، یہ جو بیمار ہوتے ہیں نا لوگ، کبھی ان سے پوچھیں۔ بلکہ ایک جگہ لکھا ہے، ایک بڑا امیر آدمی تھا، اور وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی جہازوں کی کمپنی تھی، یعنی شپ تھے اس کے پاس۔ اس کو ایک بڑی عجیب سی بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بیماری یہ ہوئی کہ اس کی جو پلکیں ہیں نا، آپ تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو یہ پلکیں جھکائیں، مدنی چینل کے ناظرین 2-4 دفعہ پریکٹس کریں۔ ہم اپنی مرضی سے اس کو بند بھی کر رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، یہ ہے نا۔ اس کو بیماری کیا لگی؟ اس کو بیماری یہ لگی کہ یہ پلکیں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں پاتا تھا، یعنی یہ پلک جو گری نا، اب یہ اپنی مرضی سے اٹھا نہیں پاتا تھا۔ بہت علاج کرایا، لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی ایک ہی حل ہے کہ تم جب صبح اٹھو یہ ٹیپ اپنے پاس رکھو، اور ٹیپ اٹھا کر اس کو چپکا دو آنکھ کی پلک کو، اور رات جب سونے لگو تو ٹیپ ہٹا دو، پلک گر جائے گی، سو جانا۔ یہ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ کون؟ جہازوں کی کمپنی کا مالک، دنیا کا امیر آدمی، اس کو بیماری لگ گئی۔ اس کی کوئی رقم، کوئی قیمت، کوئی پراپرٹی، کوئی مال اس کو اس بیماری سے شفا نہیں دلا سکا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ غور سے سنے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے وہ بات کی ہے جس کو شاید کبھی ہم نے نوٹس ہی نہیں لیا ہوگا۔ پلک گر گئی، اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا
کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بار، کوئی ایک بار ایسا موقع مل جائے کہ میں اپنے آپ سے اس پل کو اٹھا لوں۔ اس نے کہا اس کے بدلے تم کیا دو گے؟ کہ میں دنیا کی ساری دولت دے دوں گا۔ یہ ہے دنیا کی دولت کہ انسان کے پاس یوں دیکھیں تو آپ اور ہم نظارے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کا مال حاصل کرنے والا اس دنیا کے اس مال کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لا پا رہا۔ وہ کما لیا اس نے، ساری آسائشیں اس نے لے لیے، لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جسم اس کو ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ رب تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمتیں، اس رب تعالیٰ کی وہ عظیم الشان قدرتیں جس کا نظارہ خود ہماری ذات میں ہے، جی ہاں خود ہماری ذات میں ہے، کہ ماں کے پیٹ میں ہم کیا تھے، رب کائنات نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اگر مالک حقیقی ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا نہ فرماتا، ہماری زندگی کس قدر مشکل اور تنگ ہو جاتی۔ اس نعمت کو، اس کی قدر کو نابینا سے پوچھیں جس نے دنیا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، جو پرانے لوگ ہیں تو ہم نے دیکھا تھا ایک دور میں جب ٹی وی آیا تھا نا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ آج کل کی جنریشن کو تو شاید پتہ بھی نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، لیکن جیسے یہ بلیک اینڈ وائٹ کلر میں تبدیل ہوا تو سب حیران ہو گئے۔ اچھا، تو یہی ہماری آنکھوں کا حال ہے۔ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، یہ کروڑوں رنگ دیکھ سکتی ہیں، اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا کالا، کیا پیلا، کیا سفید، سارا بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے۔ یہ آنکھ، یہ کا ناک، یہ کتنی یعنی خوشبوئیں سونگھ سکتی ہے۔ تو رب تعالی نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ اور پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں خوراک کا انتظام فرمایا، ماں کی خوراک کا ایک صالح حصہ اس بچے تک کمال نظم سے پہنچایا، پھر ماں کے پیٹ سے اس کے اخراج کا انتظام بنایا۔ اب انسان کو ہوا درکار ہے، رب تعالیٰ نے ہوا کے سمندر رواں دواں فرما دیے، اور یہ جہاں بھی ہو ہوا اسے بغیر مشقت کے آسانی سے مل جاتی ہے، بغیر مشقت سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور اس نعمت کی کہاں قدر ہوتی ہے؟ جب انسان گھٹن والی جگہ پہ آ، یار ہوا نہیں آ رہی، جیسے کھڑکی کھولی ہوا آنا شروع ہو گئی، کوئی بل نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے کہ آج سے بعد یہ ہوا کے یونٹ اتنے ہو گئے، اتنے کا یونٹ ملے گا، نہیں نہیں، انسان کو پانی درکار ہوا، رب العزت نے بغیر اس کے مانگ و طلب کے محض اپنے فضل و احسان سے زمین کی گہرائی میں صاف و شفاف پانی اس کی حیات کے لیے رکھ دیا۔ اس نعمت کی قدر اس پیاسے سے پوچھیں جو گرمی کے دنوں میں پیاس کی وجہ سے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے، پھر اس بچے کو خوراک درکار ہے، بچے کو خوراک درکار ہے لیکن یہ تو پیدا ہوا، اس کے منہ میں تو بات ہی نہیں ہے، یہ خوراک کھائے گا کیسے، اس کا پیٹ اس کو برداشت کیسے کر سکے گا؟ تو رب تعالیٰ نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ماں کے سینے میں اس کو دودھ فراہم کر دیا، اور وہ دودھ کیسا؟ جس میں کوئی خون کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس رب کریم کی ذات پر میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم اس کی نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جس کا میٹر شارٹ ہو جائے گا نا پاگل ہو جاتا ہے، سوچ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کا کیسا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاگل نہیں کیا۔ چہرے کو دیکھ کر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے کو بگاڑا نہیں ہے، ہم سماعت کر سکتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، کئی مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں ذہن ملتا ہے نا کہ بھائی کم سے کم روزانہ 3 آیات تو پڑھ لو، ترجمہ تو پڑھو، تفسیر تو پڑھو۔ جس قرآن پر ہم اور آپ نے ایمان لائے ہیں اس قرآن میں رب نے فرمایا کیا ہے؟ جب انسان یہ ساری معرفت حاصل کرتا ہے، یہ علم حاصل کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، کریم ہے ہمارا پروردگار، کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر رب تعالی نے جگہ بجگہ اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے۔
سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو عمارت، آسمان سے پانی نازل فرمایا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، مویشی بنائے ہماری خدمت کو، ان مویشیوں سے دودھ نکالا۔ خود رب تعالی نے قرآن میں فرمایا کیسا دودھ عطا فرمایا کہ خون اور گوبر اس کے درمیان سے دودھ کو نکالا ہے، نہ اس میں خون ملتا ہے نہ گوبر کی کوئی آمیزش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ رب تعالیٰ کی نعمت، تو بندے کو چاہیے کہ اس رب کی نعمتوں کا چرچا کرے اور پھر سبحان اللہ، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نعمان، کیا تم نے آنکھوں کی نمکینی، یہ بڑی غور سے بات سنیے گا، یعنی یہ باتوں پر جب انسان ڈوب کے سنے نا، آہا مزہ آئے گا، رب کی طرف رجوع ہوگا، رب کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ نعمان، آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کرواہٹ، آنکھوں کی نمکینی، آنسو نمکین ہوتے ہیں، کانوں میں کرواہٹ ہوتی ہے، نتنوں میں گرمائش ہوتی ہے، ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ امام جعفر صادق آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے فرما رہے ہیں کہ اے نعمان، کیا تم نے آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کرواہٹ، نتنوں کی گرمائش اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دادا جان سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے ابن آدم کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ آنکھیں چربی سے بنی ہیں، اگر ان میں نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی۔ اللہ پاک نے کرواہٹ ابن آدم کے کانوں میں رکھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیڑے مکوڑے کان کے اندر چلے جاتے، دماغ میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ابن آدم کے نتنوں میں گرمائش رکھی جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا دماغ بدبودار ہو جاتا۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی، فضل و احسان کرتے ہوئے مٹھاس اس کے ہونٹوں پر رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی، عظمتوں والے رب کی۔ اندازہ فرمائے کہ انسان کی تخلیق میں، ابھی تو اپنے وجود کی بات ہو رہی ہے نا، انسان کی اس تخلیق میں کیا کیا اہتمام کیا گیا، کس کمال کاریگری کے ساتھ ایک بے جان چیز کو جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، عقل سمجھ والا انسان بنایا گیا۔ پھر کیوں نہ اپنے رب کریم کی قدرت و عظمت کا اقرار کر کے اس کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہی ایک واحد رب ہے، لا شریک ہے، اس کا خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور سبحان ربی الاعلی کہنا انسان کو زیب دیتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے تیسری حالت جو بیان فرمائی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ انسان کی تیسری حالت ہے۔ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، ہم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے اسے زندہ کیا۔ اس زندگی کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آدمی دنیا میں نہیں رہتا، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے کہ موت تکبر والوں کو کے تکبر کو توڑ دیتی ہے، طاقتوروں کی طاقت کو خاک میں ملا دیتی ہے، بادشاہوں کے تخت الٹ دیتی ہے۔ ہزار مہارتیں، سائنسی ترقیاں، کچھ بھی موت کو ٹال نہیں سکتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر کیا کوئی ایسا ہے جو مرا نہیں ہو؟ ایک بڑھیا کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، اب وہ بڑھیا ایک دم شوق سکتے میں آ گئی۔ اب لوگ اس کے پاس گئے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔
بات نہیں لگانے دیتی. نا 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 میرا بیٹا سو رہا ہے, ابھی اٹھ جائے گا. تم غلط کہتے ہو, میرا بیٹا مر نہیں سکتا. اب لوگ پریشان تھے کہ وقت گزرتا جا رہا تھا, اس کی تدفین کرنی, اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. آخر ایک کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ اماں ٹھیک ہے, اس کو کھڑا کرتے ہیں, اٹھ نہیں رہا ہے, ایسا کرو چلو محلے میں جاؤ کسی گھر میں اور کسی بھی گھر سے پانی لے کر آ جاؤ, وہ پانی پلا دیتے ہیں اس کو, یہ کھڑا ہو جائے گا. بڑھیا نے کہا تو میں ابھی لے کر آتی. کہا ہاں ٹھہرو, لیکن اس گھر سے پانی لانا کہ جس گھر میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. بڑھیا نے کہا کوئی بات نہیں, میں ابھی لے کر آتی. پڑوس میں گئی اور پڑوس سے پانی مانگا, انہوں نے پانی دیا. ایک دم سے اس کو دوسری بات یہ دیکھا, بات سنو, آپ کے یہاں کسی کا انتقال تو نہیں ہوا؟ کہ اماں جان کچھ دن پہلے ہی ہماری دادی کا انتقال ہوا. نہیں نہیں آپ کے گھر نہیں چاہیے. پھر دوسرے گھر میں گئی, وہاں سے بھی پانی لیا. آپ کے گھر کسی کا انتقال تو نہیں ہوا؟ اماں ابا کا انتقال ہوا نا ابھی, اماں کا انتقال ہوا نا ابھی, چاچا کا انتقال ہوا نا ابھی, بیٹے کا انتقال ہوا نا ابھی, پوتے کا انتقال ہوا نا ابھی. تو پورا محلہ گھوما, کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. واپس خالی ہاتھ آ گئی. کہ ہمارے محلے میں تو کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس کا انتقال نہ ہوا ہو. تو سمجھانے والے نے یہی سمجھایا کہ اماں بات دراصل یہ ہے کہ بندہ آتا ایک ترتیب سے ہے کہ پہلے دادا آئے تھے, پھر ابا آئے, پھر ہم آئے, پھر ہمارے بچے آئے, پھر ان کے بچے آئے. یوں ایک ترتیب تو ہے, لیکن جانے میں ترتیب نہیں ہے. جب وقت پورا ہو جاتا ہے, باپ اپنے بیٹے کو کندھا دیتا نظر آتا ہے, دادا اپنے پوتے کو قبر میں اتارتا نظر آتا ہے. تو پتا چلا کہ موت آنی ہے. آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے, مگر آج تک کوئی بھی موت کے شکنجے سے بچ نہیں پایا. تو کوئی تو ہے, ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور کون؟ وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ملک روم تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے. خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں. ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا, خیمے کے اندر گئے, کچھ کہا اور چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے علماء مشائخ آئے, انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا, چلے گئے. بڑے بڑے حکیم طبیب آئے, انہوں نے بھی خیمے کے پاس کچھ کہا, چلے گئے. پھر بادشاہ اور وزیر آئے, کچھ دیر انہوں نے بھی خیمے کے پاس رکے, کچھ کہا, چلے گئے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کسی سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ اس خیمے میں دفن ہے. ہر سال جب اس کے موت کا دن آتا ہے, یہ سب کے سب یہاں جمع ہوتے ہیں. پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے, کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے, اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم جان پر کھیل کر تجھے بچا لیتے. پھر علماء آ کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے, اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا ہم ضرور آپ کو بچا لیتے. پھر طبیب ڈاکٹر آتے, کہتے اے بادشاہ کے بیٹے, اگر موت کا علاج ممکن ہوتا ہم ضرور آپ کا علاج کر لیتے. آخر بادشاہ اور وزیر آتے, کہتے بیٹا ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی, مگر موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو. امام حسن بصری علیہ رحمہ نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا, اور جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت ہی میں مصروف رہوں گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہے گا, کیونکہ موت ہے کہ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی, کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے موت,
اس دنیا میں کسی کا ہمیشہ زندہ نہ رہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ لا شریک ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ اس کی پہچان حاصل کریں، اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکائیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بلندیوں والا رب، اس کی عظمت و شان بیان کریں۔ اس دنیا میں اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں گے، اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر یہ نہ کرے تو یاد رکھیے بات یہیں تک ختم نہیں ہوگی۔ جہاں اس جو آیت بیان ہو رہی ہے آج، آخر میں کیا فرمایا؟ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا سمجھ جائیں، اللہ پاک کی پہچان حاصل کریں، اللہ پاک کی عبادت میں، اس کی رضا والی کاموں میں زندگی گزارنے میں مصروف ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس بات پر بھی ذہن بنا لیں۔ یہ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ اس معاملے میں بھی کمزوری والا ذہن ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دنیاوی طور پر ہم کہیں گئے، کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں کیمرہ لگاؤ اور لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنا ٹینشن ہوتے ہیں۔ کوئی کرتے ہیں ایسا کام جو خلاف قانون ہو؟ نہیں یار، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں کیوں توجہ نہیں رکھتے؟ اس کے بارے میں واضح ارشادات ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک لوگ جو کام کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا قل انما العلم عند اللہ، اے حبیب تم فرما دو کہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورہ غافر میں فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت، تیرا علم ہر شے کو محیط ہے۔ سورہ طلاق میں فرمایا وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ کے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ میں فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا ایک مقام پر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا ویعلم ما فی البر والبحر، اور خشکی و تری میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں آ جائے وہ اپنی زندگی کو بہت ڈسپلن بنا سکتا ہے، یہ نظام بن جاتا ہے۔ یہی علماء فرماتے ہیں، یہی رب تعالیٰ کی معرفت، اس کی نعمتوں کا بیان، اس کی جو احسانات ہیں رب تعالیٰ کے، اس کا انسان غور کرے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے بھی چل کر بیان فرمایا کہ جس نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا، جس نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا، پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی ان کو جنتی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ عبادت، یہ تلاوت، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ لوگوں سے ہمدردیاں، یہ لوگوں کی خیر خواہیاں، یہ نیکی کی دعوت، یہ مدنی قافلوں میں سفر، یہ مسجدیں بنانا، یہ مدرسے بنانا، یہ سب وہ کام ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں جو مرنے کے بعد ہمیں اجر دلائیں گے۔ ان سب کے بیانات علماء نے بیان کیے۔ آئیں تو صحیح، رب کی معرفت حاصل کرے تو صحیح، اس رب کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر پکا یقین رکھتے ہیں، لہذا ہمیں تو اللہ پاک کی پہچان ہے۔ تو اس تعلق سے علماء نے جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں،
مگر ہمیں اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے جو امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کفر کی ایک قسم وہ ہے جو ظاہر ہے، یعنی آدمی جس کے سبب دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، جیسے اللہ پاک کے وجود کا انکار، نبیوں، آسمانی کتابوں، قیامت کا انکار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کفر کی ایک اور قسم بھی ہے جو کفر خفی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہ جو مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک پر، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس کا کردار کافروں جیسا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اللہ پاک سے منہ پھیرے، صرف اور صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، دنیا ہی پر راضی ہو، اسی پر مطمئن رہے، وہ بھی کافر ہے، یعنی ہے تو مسلمان مگر اس کا یہ انداز کافروں والا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک مثال یوں ملتی ہے، سورہ جاثیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ تو جہاں بھی ہمیں کام کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، دیگر کوئی معاملات ہیں، رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں یہ سوچ ملتی ہے، یہ فکر ملتی ہے کہ ہم اسی کی طرف آئیں، رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی، کامیابی بھی ملے گی، بالآخر جنت ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں